تلا یہ تار لگاؤ. الحمدللہ الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه هاديين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ بأيدينا ساحل لنا أشغالنا. إمدادكم عذرا جفن آزادكم، در دین و دنیا شادکم، یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما. گنج بخشی ہے آپ کی مشہور، ہم پہ کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں۔ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے۔ میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں۔ اللہ دی حمد و ثنا تو بعد حضور امام الانبیاء، شافعی روز جزا، شفیع مجرمان، حامی بے کساں، سید سروراں، نبی کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، رنگت کائنات، رونق کائنات، باعث تخلیق کائنات، مصدر کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، ہادی کل، فخر الرسل، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک تے عظیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا
نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز و محتشم حضرات و سامعین، اللہ کریم دا فضل و احسان ہے کہ جس نے سانو برکتاں والا دن عطا فرمایا۔ نزول رحمت دا ایک خاص دن ہے، دعاواں دی قبولیت دا ایک دن ہے۔ حدیث مبارکہ دے پر نور الفاظ سماعت فرماؤ کہ جس شخص نے شرعی آداب دے نال نماز جمعہ ادا کی تھی، جس وقت وہ بندہ مسجد تو نکل کے اپنے گھر دی طرف جاوے گا تے اس حال دے وچ واپس جاوے گا کہ اللہ کریم پچھلے ہفتے دے جتنے صغیرہ گناہ نے اللہ کریم جمعۃ المبارک دی برکت دے نال سارے معاف فرما دیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، نبی محترم شفیع معظم تاجدار کائنات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیڑا بندہ نماز جمعہ دے لئی گھروں نکلدا ہے، اللہ کریم ہر ایک قدم دے اتے او دے گناہ معاف فرماندا ہے، ہر قدم دے بدلے رب کریم اس دے گناہ معاف فرماندا ہے۔ رب کریم دی بارگاہ دے اندر پھر دعا ہے، خالق کائنات مالک کائنات اللہ جل شانہ سانو اج دے دن نازل ہون والی رحمتاں دے وچوں وافر حصہ عطا فرمائے۔ معزز سامعین، ماہ سفر دا یہ دوسرا جمعہ ہے، اس مہینے دے وچ جنہاں بزرگ ہستیاں دے آراس مبارکہ منعقد ہوندے نے، انہاں دے وچوں ساڑھے ساریاں دے محسن جنہاں نے ساڑھے آباء و اجداد تک دین نو پہنچایا، سید الاولیاء حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا اس عرس مبارک بھی اس مہینے دی 18-19 تاریخ یعنی سفر دی 18-19-20 نو منعقد ہوندہ ہے۔ آج دے جمعۃ المبارک آپ دی سیرت مبارکہ دے چند ایک گزارشات عرض کرنے دی سعادت حاصل کرانگا۔ اسی دعا کرو مالک کائنات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے توفیل حق سچ کہن دی تانوں سنن دی مینوں سنان دی سن سنا کے تانوں مینوں عمل اعتقاد دی توفیق عالی عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، اسی سارے اللہ کریم جل شانہ دے بارگزیدہ بندیاں دے احسانات نو سامنے رکھیے تے انہاں احساناں دے وچوں سب تو اچھا تے بہترین احسان انہاں نے ساڑھے تے ایک کیتا کہ رب کریم جل شانہ نے اولیاء الزام دے توفیل ملک پاکستان عطا فرمایا۔ انہاں نے اساں ساریاں دے اتے نیکی کی تھی تو قرآن کریم فرقان حمید دے وچ رب کریم جل شانہ نے فرمایا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جڑا بندہ نیکی کرے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کریم او دا احسان دا بدلہ انہوں بہترین عطا فرماندا ہے۔ تے پھر جیڑی انہوں نے ساڑھے تے نیکی کی تھی وہ ہے اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین مبارک،
ساڈے کول احسن طریقے دے نال پہنچیا تے احسان دا تقاضا پھر اے وے کہ انہاں دے واسطے دعا منگی جائے، اِسالِ ثواب کر کے انہاں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ احسان فراموشی خدا فراموشی تک پہنچا دیندی ہے۔ جنہاں نے ساڈے تے احسان کیتا، سانو چاہیے کہ انہاں دے واسطے اِسالِ ثواب دی محافل نو منعقد کیتا جائے، انہاں دے ذکر خیر کیتا جائے، تاکہ احسان فراموشی جیڑی ہے خدا فراموشی تک نہ پہنچا دے وے۔ انہاں بزرگ ہستیاں نے اپنا کاروبار چھڈ کے تکلیفاں برداشت کر کے سب کچھ ہون دے باوجود دین دے نال وفا کیتی، صرف دین دے نال ہی وفا نہ کیتی بلکہ امت مصطفیٰ نال بھی وفا کیتی۔ کہنا عظیم ہستیاں نے اندھیریاں تو کڈ کے اہل اسلام نو روشن تے پر نور زندگی گزارن دا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ ان عظیم ہستیاں دے وچوں ایک عظیم ہستی ہے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی۔ سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضور داتا صاحب سرکار رحمت اللہ علیہ دا نام علی، والد دا نام عثمان۔ آپ دی ولادت افغانستان دے شہر غزنی دے اندر ہوئی۔ غزنی دا ایک محلہ سی حجویر، اتھے آپ دی پیدائش ہوئی، اس کی وجہ تو آپ ان حجویری آکھیا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی آپ نے اپنے علاقے دے اندر ہی گزاری، ابتدائی تعلیم بھی آپ نے اپنے علاقے دے اندر ہی حاصل کی تھی۔ پھر آپ دا خاندانی تعلق حضور مولا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نال ملدا ہے۔ آپ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد دے وچوں ہے، گویا معلوم ہی ہویا داتا صاحب دیاں رگاں دے وچ بھی خون حیدری ہے۔ حضور داتا صاحب سرکار رحمت اللہ کی تعالی علیہ، آپ دا نسب بھی بڑا اعلیٰ، آپ دا حسب بھی بڑا اعلیٰ، تے آپ نے جیڑا علم حاصل کیتا انہاں علماں دے اندر آپ نے اتنی دسترست حاصل کی تھی کہ سلطان محمود غزنوی دے دربار دے اندر آپ نے کئی دہریاں دے نال مناظرہ کیتا ہے۔ تو جس وقت مناظرہ کیتا نا آپ نے، اس وقت آپ دی عمر 20 سال سی یا 21 سال سے، 20 سال یا 21 سال سی آپ دی عمر مبارک۔ تو جس وقت آپ نے ظاہری علوم تو اپنے آپ کو روشناس کر لیا، باطنی علم دی طرف، اپنے باطن دی طرف جس وقت متوجہ ہوئے تھے، آپ نے ملک شام دی طرف سفر شروع کیتا۔ ملک شام دے وچ آپ حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ دے اتے بیعت ہوئے۔ آپ دے مرشد پاک دا نام ہے حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کتھے افغانستان تے کتھے ملک شام، کتھے افغانستان تے کتھے ملک شام۔ داتا صاحب سرکار رحمت اللہ کی تعالی علیہ اتنی دور جا کے آپ نے بیعت کی تھی
اے آپ نو آپ دا شوق لے گیا ہے۔ اگرچہ راستہ مشکل سی، راستہ پاویں کڈا بھی مشکل ہوئے، منزل پاویں کنی بھی دور ہوئے، جدوں شوق ہوئے نا تو سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ حضور داتا صاحب سرکار رحمت اللہ کی تعالی علیہ دی شان وراء الورا، آپ دا مقام وراء الورا، وہ جے داتا صاحب دی شان اتنی ہے تو حضور داتا صاحب دے پیر دی کتنی شان ہوئے گی، آپ دے مرشد پاک دا کتنا مقام ہوئے گا۔ حضور داتا صاحب سرکار رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے کافی سارا عرصہ اپنے مرشد پاک دی صحبت دے اندر گزاریا۔ آپ اپنی کتاب کشف المحجوب شریف دے اندر ایک واقعہ نقل فرماندے نے۔ آپ فرماندے نے ایک دن ہویا ہے کہ میں اپنے مرشد پاک نہ سفر کر رہا سا، توجہ ہے نا سارے آندھی، اپنے مرشد پاک نہ سفر کر رہا سا، کچھ سنگی بھی میرے نال سن، یعنی میرے پیر بھائی سن، وہ بھی میرے نال سن۔ اچانک راستے دے اندر بارش ہونا شروع ہوئی، اتنی بارش ہوئی زمین اتے چکڑ ہو گیا، راستہ آسان نہ ہویا، چکڑ اتے چلنا سوکھا نہ آ رہا، ساڑھے پیر بھی خراب ہو گئے، ساڑھیاں جتیاں بھی خراب ہو گئیاں، بارش دے پانی دی وجہ تو ساڑھے کپڑے بھی گلے ہو گئے۔ لیکن داتا صاحب سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں ویکھنا کیا میرے مرشد پاک دے کپڑے بھی سکے نے، پیر بھی پاک نے، کپڑے بھی سکے نے، پیر بھی صاف نے۔ میں حیران ہو کے کیا جناب والا اساں سارے راستے ہی کوئی تے چل رہے ہیں، تسی بھی اسے راستے تے چل دے پے ہو، میں بھی اسے راستے تے چل دا پیا ہاں، میرے پیر بھائی بھی اسے راستے تے چل دے پے نے، لیکن جناب والا سمجھ نہیں آئی، ساڑھے کپڑے بھی گلے ہوئے نے، ساڑھے پیر بھی گندے ہو گئے نے، ساڑھیاں جتیاں بھی گندیاں ہو گئیاں نے، اس چکڑ وچ ساڑھے کولوں سوکھا تریا بھی نہیں جا رہا، تواڈے کپڑے بھی سکے نہیں، تواڈے پیر بھی گندے نہیں ہوئے، تواڈی جتی مبارک بھی گندی نہیں ہوئی، تسی زمین اتے انج چل دے پے ہو جی میں سکی زمین اتے بندہ تر دائے۔ جناب والا معاملہ کیے، ماجرہ کیے، آپ دے مرشد پاک شیخ ابو الفضل ختلی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ فرماندے نے جس فقیر نے اپنے آپ نو دنیا دیاں گندگیاں تو، دنیا دیاں نجاستاں تو بچا لے آئے، اپنے دامن نو دنیا دیاں گندگیاں تو بچا لے آئے، اللہ کریم او دے پیرانو کچکڑ دے اندر خراب نہیں ہون دیندہ ہے، نال اللہ کریم او دے دامن نو بھی بچا لیندہ ہے۔ او دی وجہ کیے رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہے، پاک پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار بے شک جڑے میرے ولی نے نہ انہوں کوئی خوف ہے نہ انہوں کوئی غم نہیں، پروردگار عالم تیری بارگاہ کے اندر ساڑی عرض ہے مولا بندہ دنیا تے رہندا ہوئے انہوں خوف بھی آ جاندہ ہے، انہوں غم بھی لاحق ہو جاندہ ہے، لیکن میرے مولا تو فرما رہے آئے بندہ بھی دنیا تے رہ رہے آئے انہوں خوف بھی نہیں ہے انہوں غم بھی نہیں ہے، مولا وجہ
کیے؟ رب العالمین فرماندا ہے میرے بندیا جیڑی گل تو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، بندہ دنیا تے رہندا ہوے انہوں خوف بھی ہو جاندا ہے، انہوں غم بھی لاحق ہو جاندا ہے، لیکن میں عام بندیاں دی گل نہیں کیتی۔ یا اللہ کنہ بندیاں دی گل کیتی ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا میں انہاں بندیاں دی گل کیتی ہے جڑے کہندے نے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک وہ بندے کہندے نے یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے وے، یا اللہ میرا جینا بھی تیرے واسطے وے، یا اللہ میرا مرنا بھی تیرے واسطے وے، یا اللہ میری اولاد بھی تیرے واسطے وے، اس لئے کہ تو ساری کائنات دا پالن ہار ہے۔ ایسے ہی بندیاں دے بارے حضور میاں محمد بخش رومی کشمیر کھڑی دے تاجدار نے قلم چکیا تے آپ کی لکھ دینے آپ فرمانے نے در مرشد دا خانہ کعبہ، او در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوباں والا تے چل دوارا ملیے۔ سارے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ یار، بلند آواز نہ سارے بولو سبحان اللہ۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے تن میرا میرا اے تن میرا یارو چشی تے میں مرشد ویکھنا رجاں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولنا ایک کجاں صبر نہ وے تے میں ہور کی دیوال پجاں مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینو لکھ کروڑا ہزار حضور داتا صاحب سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میں اپنے مرشد پاک نو پوچھیا نا کہ جناب معاملہ کیے تے آپ فرماندے نے جس بندے نے جس فقیر نے دنیا دیاں نجاستاں تو یعنی لالچ تو ہرس تو ہوس تو اپنے آپ نو بچا لے آئے، دنیاوی رنگینیاں تو اپنے آپ نو بچا لے آئے، اللہ کریم اس دامن نو دنیا دیاں آلودگیاں تو پاک فرما چھڑدا ہے۔ حضور داتا صاحب سرکار رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میں اپنے مرشد پاک دی بارگاہ دے اندر ساں، اے واقعہ بھی آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر لکھے آئے، وقت وصال قریب سی آپ دے مرشد پاک دا فرماندے نے میں بیٹھا سا، توجہ ہے نا سارے آن دے، فرماندے نے میں بیٹھا سا
تے میری جھولی دے وچ میرے مرشد پاک دا سر سی. میں بیٹھا سا, میری جھولی دے وچ میرے مرشد پاک دا سر سی تے کہن لگے علی حجویری اسی تینوں ایک وصیت کرنا چاہنے ہیں. فرمان لگے جی ہاں حضور فرماؤ. حضور داتا صاحب سرکار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے مرشد پاک نے مینوں کیا میں تینوں ایک وصیت کرنا وا جیڑی تیری بڑے کام آوے گی, تیری زندگی آسان ہو جائے گی. عرض کی تھی حضور حکم. آپ نے فرمایا حال جیڑا بھی ہوئے, حال جیڑا بھی ہوئے اللہ نہ کدی بھی شکوا نہ کریں. اوکھا سے کھا ویلا آ جائے رب کریم نہ کدی شکوا. لیکن اسی سب تو پہلے بڑی معذرت دے نال سب تو پہلے اسی شکوے شکایت اپنے رب کریم نال کرنے ہیں. اگر دیکھا جائے نا تو او دیاں عنایات, او دیاں کرم نوازیاں, کیا او دیئے کرم نوازی کھاٹے اتنے گناہاں نال اسی بھرے ہیں تو انہیں ساڈے ابا تے پردہ پایا. اگر پتہ چل جائے نا ساڈے نال ہی بہن والے یار سجن بیلی نو تے ساڈے نال بہے گا, بولو تے صحیح, ساڈے نال نہیں بیٹھے گا, نفرت کرے گا ساڈے کولوں, ساڈے کول نہیں بیٹھے گا, دور دور جائے گا. بلکہ دوسرے نے بھی کہے گا یار یہ کول نہ بہنا, بندہ بڑا ہی گناہ گار ہے, اس بندے چ اے عیب ہے. وہ کتنا کریم ہے, کتنا مہربان ہے, جڑا 70 ماواں نالوں زیادہ محبت کرتا ہے. 70 ماواں نالوں زیادہ محبت کرے, پھر اس تو بعد فضل بھی فرمائے, کرم بھی فرمائے. اسی وہ دی بارگاہ چ جھکیے یا نہ جھکیے, رات نو پکیاں سون دیندا. اسی تے چلو کسی نہ کسی نماز تے آ جانے ہاں, کسی نہ کسی وقت تے اس رب کریم نو یاد کر لینے ہاں. او جڑے رب نو مندے نہیں, بتاں دی کوئی کسی دی پوجا کر رہا ہے, کوئی کسی دی پوجا کر رہا ہے, کوئی کسی دی پوجا کر رہا ہے, میرا رب انہوں نے بھی رزق عطا فرما رہا ہے. میرا رب انہوں نے بھی رزق عطا فرما رہا ہے. تے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں, پھر انسان اٹھ کے کہے نہیں میرے رب نے مینوں کی دیتا, فلانے نو دیتا, فلانے نو دیتا, فلانے نو دیتا, مینوں کی دیتا. اے انسان, اے میرے محترم, اے میرے بھائی, اے میرے صاحب, ذرا اپنے جسم تے غور کر. اللہ دیئے کتنی نعمتاں نے. انہوں جا کے پوچھ جدی اکھ نہیں ہے, اکھ دی کی قدر ہے. انہوں جا کے پوچھ جدہ گھر نہیں ہے, انہوں جا کے پوچھ جدے کو لباس نہیں ہے, انہوں جا کے پوچھ جدے کو ایک وقت دا کھاندہ ہے دوسرے وقت دا نہیں, انہوں جا کے پوچھ جدے پیر سلامت نہیں, انہوں جا کے پوچھ جڑا لوگاں دے سامنے انج کر کے ہتھ کردہ ہے. اللہ کریم نے تینوں انج دی توفیق نہیں دیتی, رب نے تینوں انج دی توفیق دیتی ہے.